بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، اس حادثے سے پوری امت مسلمہ غمگین ہے، اس لیے کہ ایسے زلزلے برسوں کے بعد آتے ہیں، اور یہ اتنا خطرناک زلزلہ آیا کہ پورے شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے، کئی شہر تہس نہس ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں مکانات تباہ و برباد ہو گئے، ہزاروں کے افراد ملبے کے نیچے آ کر دب کر شہید ہو گئے، ہزاروں کے ایسے افراد ہیں جن کا علاج اسپتالوں میں چل رہا ہے، اور نہ معلوم ابھی ملبے کے نیچے کتنے افراد دبے ہوئے ہیں۔ حکومت کوشش کر رہی ہے ملبے کے نیچے سے نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام شہداء کو جو دب کر شہید ہوئے ہیں مغفرت فرمائے اور سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے لوگ اسپتالوں میں زیر علاج ہے ان سب کو صحت کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے اس حادثے میں یتیم ہو گئے ہیں سب کی غیبی مددیں اور سب کی رہبری عطا فرمائے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں پروردگار عالم غیبی نظام سے ان سب کی بھرپائی عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، ایسے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ دنیا کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتے ہیں، اور اسلام کیا کہتے ہیں؟ یہ چند باتیں۔ دنیا کے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زلزلے جو آتے ہیں یہ زمین جو ہے زمین کے نیچے دیو ہیکل پرندہ ہے، وہ پرندہ زمین میں زلزلہ لاتا ہے۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ یہ زمین کچھوے کے اوپر ہے، کچھوا حرکت کرتا ہے تو زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ چپلک ہے، چپلک کے اوپر یہ زمین ہے، چپلک کے حرکت کرنے سے یہ زلزلہ آتا ہے۔ اور ہندو بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمین گائے کے سینگ پر کھڑی ہے، جب سینگ بدلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، اور ایک ضعیف روایات بھی اس قسم کے ملتے ہیں۔ اور بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ زمین کے اندر آگ کی گرمی جب باہر نکلتے ہیں، زمین کے اندر جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو وہ گرمی جب باہر آتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اور بعض سائنس کا کہنا ہوتا ہے کہ زمین بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس وجہ سے گلاف چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ اور سائنس کا کہنا ہے، اور جس کو تمام کے تمام لوگ غیر مسلم لوگ مانتے ہیں، کہ یہ زلزلہ زمین کی جو پلیٹ ہے، پلیٹ ٹکرانے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے لگنے کی وجہ سے زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ تو دنیا کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، دنیا کے لوگوں کا یہ ماننا ہے، لیکن اسلام ہرگز ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ اسلام کیا کہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی زلزلہ آئے تو اس وقت ہم سب پر دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اور دوسرا ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، عقیدے کی حفاظت کریں، اور وہ لوگ، وہ ہمارے ایمان والے بھائی جو دین سے بیزار ہیں، اسلام سے بیزار ہے، ان کے عقیدے کی حفاظت کرے تاکہ ان کے ایمان میں تزلزل نہ آ جائے۔
اور دوسری چیز، غیر ایمان والے جو ہمارے بھائی ہیں، برادران جو وطن ہے، ان کو ہم اسلام کے بارے میں بتائے کہ اسلام ان زلزلوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے یہ زلزلے جو آتے ہیں انسان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، انسان کی برائیوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے۔ یہ زلزلہ ایک الارم ہے، ایک سائرن ہے، ایک آگاہ ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں اپنے بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، لوگوں برائیوں سے باز آ جاؤ، نہیں تو اس سے خطرناک قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ چھوٹے زلزلے قیامت کے زلزلے کا یاد دلاتا ہے کہ دنیا والوں تم ترقی کر رہے ہو، تم نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہو، لیکن یاد رکھیں یہ سارے بڑے بڑے محلات ختم ہو جانے والے ہیں، ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے۔ قیامت کا زلزلہ آئے گا، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہی ایک پیغام دے رہا ہے۔ پہلی قوموں پر بھی عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، کس وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کئی قسم کے عذاب آئے، کس وجہ سے؟ وہ ہٹ دھرمی کرتے تھے، طرح طرح کی فرمائش کرتے تھے اور پھر نافرمانیاں کرنے لگتے تھے۔ قارون جس کو زمین نگل گئی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے ان کو مال و دولت دیا تھا، کہا کہ اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، تو اس نے کہا یہ تو ہم اپنے بازو سے کمائے ہیں، ہم کیوں خرچ کریں؟ تو اس کو زمین نگل گئی۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر اگر ہم قرآن پاک کو کھول کر دیکھتے ہیں، واقعات کو پڑھتے ہیں، تو جتنے بھی عذاب آئے ہیں اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے یہ زلزلے جو آتے ہیں نافرمانی کرنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک دو حدیث آپ کو سناؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو لوگ گھر کا دولت سمجھنے لگے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے، اور علم دین دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور لوگ بیوی کی اطاعت کرنے لگے، ماں کو ذلیل کرنے لگے، باپ کو قریب، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرنے لگے، مسجد میں شور و غل ہونے لگے، مسلمانوں کی قیادت فاسق فاجر لوگ کرنے لگے، اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب عام ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر لوگوں کی عزت اس لیے کی جائے کہ وہ شرارت نہ کرے، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں کو لعنت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھیں یہ چیزیں ہو رہے ہیں تو انتظار کرو، سرخ آندھیاں چلے گی۔ آج بھی کتنے واقعات ایسا سننے میں آتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ آگ کے طوفان آ رہے ہیں، تو سرخ آندھیاں چلے گی، پتھروں کی بارش ہوگی، بڑے بڑے پتھر۔ ایک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں 1 کلو کچھ گرام کا جو ہے نا پتھر آسمان سے گرا تھا۔ تو پتھروں کی بارش ہوں گے، مکانات زمین میں دھس جائے گی، چہرے بدل دیے جائیں گے، کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے۔ تو اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ساری باتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو حدیث پر نظر کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آج مل رہے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے زلزلے جو آتے ہیں ان بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا، کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے اور فتنے ابھر کر آئیں گے، اور قتل عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیں اہل علم کو
اللہ رب العزت دنیا سے اٹھا رہے ہیں، علم والے دنیا سے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر زلزلے آ رہے ہیں، ابھر ابھر کر فتنے آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کتنے فتنے، شکیل بن حنیم، گوہر شاہی وغیرہ وغیرہ، بے شمار فتنے نئے نئے آ رہے ہیں، اور قتل ہو رہا ہے۔ ملک شام کے واقعات دیکھو، سیریا کے واقعات دیکھو، اور ملک کے اندر خود دیکھو، مسلمان کے نام پر یا اور کسی نام پر جو ہے نا لوگوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، قیامت کے علامات ہیں، یہ بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب سلسلے آتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام کے تمام شہید ہونے والے کی مغفرت فرمائے۔